السلام علیکم ناظرین اللہ رب العزت کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی اللہ کے برگزیدہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے کا ٹھیک طور سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ علیہ السلام کا وقت 6000 سال قبل مسیح کا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد دفعہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ رب العزت کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے خواہش مند تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ ناظرین، اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ ہی انسان سے حسد ہی تھا، محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹی کی ایک مٹھی لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر اللہ پاک نے اس مٹھی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب وہاں بے جان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا، وہ پاس سے گزرتے ہوئے اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی سے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے مخاطب ہوتا، کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ ناظرین، جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ اقبال روشن اور بنی آدم کا مرتبہ تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو۔ تو روح قالب حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی، بندہ خاک گوشت اور پوت سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح آنکھوں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا، الحمدللہ۔ پھر کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا، اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسند پر بٹھائے گا تو خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، کہ ہم دن رات بارگاہ علام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے معترف ہو کر بولے، پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے پاس مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی پورے علم اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر و باطن سے آراستہ کیا، اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سب فرشتوں نے حکم الہی کا سبب بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا،
اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ اس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم سے دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ رب العزت سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ یہ واقعہ سورۃ الحجرات میں اس طرح بیان ہوا ہے: ایک دن جب آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا تو وقت خواب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں تیرے بدن کا جزو ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ ناظرین، سورہ اعراف میں آیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، سب میوے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا، لہذا اس میں حتمی رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ علماء اور مفسرین کی آراء بھی اس بارے میں مختلف ہیں کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا وہ پھل کون سا تھا۔ اس پر 3 نقطہ نظر موجود ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث نے واضح طور پر اس درخت کا نام نہیں بتایا ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا جیسا کہ بائبل سے علم ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا۔ ناظرین، آدم و حوا اپنے اس خطا پر سخت نادم ہوئے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے: اور کہا ہم نے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو بفراغت کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں سے اس درخت کی وجہ سے لغزش کرا دی، پس ان کو جنت سے خارج کروا دیا اس راحت و سکون کی حالت سے کہ وہ جس میں رہ رہے تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بازوں کے دشمن ہوں گے، تم ایک خاص میعاد تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو ظاہر کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ جانیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ پس ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کے بدن ایک دوسرے سے روبرو بے پردہ ہو گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا: کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، اسی سورہ اعراف میں تھوڑا آگے چل کر انسانوں کو تلقین کرتے ہوئے مزید ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: اے آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے۔ ناظرین، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں: اور اس سے قبل ہم آدم کو ایک تاکیدی حکم دے چکے تھے سو ان سے غفلت اور بے احتیاطی ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یاد رکھو بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔